الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں قرآن پاک سے متعلقہ احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت، قرآن سے کس طرح اکتساب فیض کرنا چاہیے، سورتوں کے کیا کیا فضائل ہیں، پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، سننے کی کیا برکات ہیں، اس پہ تفصیلی کلام کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی جو حدیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی مسلم کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی جس نے ابتدائی 10 آیات، پہلے والی 10 آیات یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت کے مطابق سرکار نے آخری 10 آیات کو اس فضیلت کا حامل قرار دیا کہ جو آخری 10 آیات یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے آخر میں کویسچن عرض کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ قرب قیامت کے وقت یہ معاملہ ہوگا تو پھر صحابہ کرام کو یاد کروانے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ سرکار کو معلوم تھا کہ یہ تو دنیا سے وصال فرما جائیں گے، ان کے سامنے تو دجال ظاہر نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کے بعد اب اور کوئی نبی تو آئے گا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات سینہ بسینہ قیامت تک لوگوں کے اندر منتقل ہوتی رہیں گی۔ لہٰذا اگر سرکار ان صحابہ کے سامنے یہ چیز بیان نہ فرماتے تو پھر بتائیے کون سے ایسا ذریعہ تھا جو قرب قیامت کے وقت دجال کا سامنا کرنے والوں کے پاس اس حدیث کو پہنچا دیتا، جبکہ حدیث سرکار نے بیان ہی نہ فرمائی ہوتی تو کیسے پھر یہ پتہ چلتی اور ان تک کیسے پہنچتی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں بھی ذکر فرمائیں جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے نافع تھیں، بعد والوں کے لیے بھی نافع تھیں، وہ چیزیں بھی ان کے سامنے ذکر کر دیں جو ان کے لیے فی الحال نافع نہیں تھیں، بعد میں آنے والوں کے لیے نفع بخش تھیں، لیکن چونکہ سرکار جانتے تھے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور اس چیز کو اگر ابھی بیان نہیں کیا گیا تو پھر اور کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ قائم نہیں فرمایا ہے کہ مثلا آسمان سے کوئی اور کتاب نازل ہونی ہوتی، کوئی اور نبی آنے ہوتے تو سرکار ٹھیک ہے تشریف لے جاتے، پھر نبی جب قریب میں آتے وہ بیان کر دیتے، لیکن چونکہ اب سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اب مزید کسی آسمانی کتاب کا نزول نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ بالکل سرکار نے ایک ذمہ داری محسوس فرمائی اور آپ پر ایک ذمہ داری بھی تھی کہ امت تک ان چیزوں کو پہنچایا جائے، تو لہذا سرکار نے اس کو بیان فرمایا، تو یہ سینہ بسینہ چلتا رہے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اور مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہمارے سامنے کون سے عیسی علیہ السلام آ رہے ہیں تو ہمیں تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑو آنے والے یاد کر لیں گے، ایسا نہیں، کوشش کریں اگر یاد ہو سکے تو بہت ہی بہتر ہے کہ اس کو یاد کر لیں، کہ کب کیا ہو جائے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ دجال کب آنے والا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ یاد کر لیں، برکت تو حاصل ہوگی، اور کم از کم یہ ہے کہ جب ہم یاد کریں گے یہ چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں گی تو ہم دوسروں کو سینہ بسینہ منتقل کرتے جائیں گے، اور اس طرح ایک وقت ضرور انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ ہمارے وہ لوگ جو دجال کا سامنا کرنے والے ہیں وہ ان فضیلتوں کو سننے کے بعد، اختیار کرنے کے بعد اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات یا دونوں، یعنی 10 اور 10 20 دونوں یاد کر لیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ ایک مزید مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر کی جانب سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبریل امین نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، یعنی گویا کہ وہ آسمان کے دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جبریل امین یقیناً اللہ کے ایک مخلوق ہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آسمان اگر پہلا آسمان مراد لیا جائے تو اس کی بھی اونچائی اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک تیز رفتار گھڑ سوار، یعنی گھوڑے پر سوار ہونے والا تیز رفتار اسے تیزی کے ساتھ دوڑائے تو 500 سال کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے گا، 500 سال، آپ اندازہ کریں کتنا فاصلہ ہے، اور حضرت جبریل امین زمین پر بیٹھ کر اس دروازہ کھلنے کی آواز خود سن رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مسئلہ تو واضح ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق دور کی آواز سن سکتی ہے، یہ کوئی اللہ کا خاصہ نہیں کہلائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی دور کی آواز سن سکتا ہے۔ اگر آپ مخلوق کے لیے ثابت کریں گے تو معاذ اللہ کفر و شرک ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ حضرت جبریل امین زمین پر بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور اس آواز کو سماعت فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ مخلوق کے لیے دور کی آواز سننے کا تصور بالکل درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کی یا رسول اللہ، آسمان کے دروازہ آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، یعنی اب یہ دیکھیں، یہ اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دروازہ خاص صرف آج ہی کھلا ہے، اور یہ جو فرشتہ آیا یہ پہلی مرتبہ زمین پر اتارا گیا ہے، یعنی اس جو آیت یا صورت لے کر آ رہے ہیں، جیسے آگے بھی بیان آئے گا، اس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ایک الگ دروازہ کھولا گیا، الگ ایک بالکل پہلی مرتبہ نازل ہونے والا فرشتہ وہ آ رہا ہے۔ تو اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ کو ان دونوں کی خوشخبری دی، وہ صورتیں آگے بیان کر رہے ہیں، جو صرف آپ کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، یعنی اس نے آ کر ان دو جو آگے صورتیں بیان کر رہے ہیں، ان دو کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ یہ فقط آپ کے لیے ہے، آپ سے پہلے اس مضمون کی کوئی آیت، اللہ تعالیٰ کا کلام کسی نبی کو نہیں دیا گیا، نہ بعین یہ صورتیں کسی اور کے اوپر نازل ہوئیں۔ اور وہ کون سی تھی؟ فرمایا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور اس فرشتے نے عرض کی کہ آپ اس کا جو بھی حصہ پڑھیں گے اسی کے مطابق عطا کیا جائے گا، یعنی جتنا پڑھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو جو اس میں برکات ہیں وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، تو آخری آیات، آخری رکوع آپ مراد لے لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ آخری رکوع کے اندر آخری آیات یقیناً ہیں۔ تو یہ بڑی باعث برکت ہیں آیات اور سورہ فاتحہ کے، خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو اہتمام سے نازل فرمایا کہ خاص آسمان کا دروازہ کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا، خاص فرشتہ نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بڑی برکت ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کی بڑی برکت ہے، اسے 7 مرتبہ اگر پڑھ کر اول آخر درود پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے کسی مریض کو کامل یقین کے ساتھ پلایا جائے تو اگر کینسر کا مریض بھی ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، بہرحال منظور یہ خدا تو ہر جگہ کار فرما، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بڑی بابرکت صورت ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کو ویسے بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہنا چاہیے، اور اس طرح کسی مریض کو پانی پلانا بڑا باعث شفا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ کی آخری رکوع کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جس گھر میں پڑھا جائے یا تو ایک تو اس سے جنات بھاگ جاتے ہیں، گندے جنات کفار غائب ہو جاتے ہیں، دوسرا اگر کسی کے آپ اثرات محسوس فرمائیں، ڈرتا ہے، سایہ نظر آتا ہے، کچھ جنات قریب نظر آتے ہیں اس کو سائے وغیرہ، تو یہ آخری رکوع پڑھ کر اس پر دم کرنا اور پانی پہ دم کر کے پانی پلانا بہت ہی باعث برکت دیکھا گیا ہے۔ ایک آخری حدیث سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ ہم جب نیکسٹ پروگرام پر آئیں گے تو کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، ہمارا قرآن کا ٹاپک ہم کلوز کریں گے۔ اگرچہ ابھی بہت سارے پہلو باقی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر پہلو کور کرنا یہ ہمارے پروگرام الفرقان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مختلف ٹاپک سے تھوڑا سیدھے حدیثیں ہم نے منتخب کر کے ان کی برکات حاصل کرنا مقصود ہے۔ انشاءاللہ جب یہ سلسلہ ختم ہوگا کسی اور نئے موضوع کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ اور تفصیلی کلام لے کر آئیں گے۔ تو اس سلسلے میں بھی آخری حدیث ہے، مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور درس و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکون و اطمینان اترتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص مجلس میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے اندر۔ تو یہ ایک اتفاقی ذکر کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی یہ کوئی قید نہیں ہے کہ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن کریں گے تو یہ فضیلت ملے گی اور گھر میں بیٹھ کر کریں گے تو نہیں ملے گی، یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے،
لیکن چونکہ مسجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر کہلاتا ہے، اور چونکہ پہلے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو درس و تدریس کے سلسلے ہوتے تھے، بلکہ تابعین تبع تابعین تک بھی یہی سلسلہ جاری رہا کہ مساجد میں حلقے لگتے تھے درس کے، اس لیے سرکار نے خاص طور پر مسجد کا تذکرہ فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور درس و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اجتماعی طور پہ قرآن پڑھنا یہ بھی باعث برکت ہوتا ہے، جیسے کہ آگے فضیلت اسی چیز کے اوپر مرتب کی گئی ہے۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ جب کسی مقام پر اجتماعی طور پر جمع ہو کر یعنی کثیر تعداد میں قرآن پڑھا جائے تو اتنی بس آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سنیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رائج قرآن خوانیوں کے اندر ایک بدعت جاری ہو گئی ہے کہ زور زور سے چیخ چیخ کر پڑھنا، یاد رکھیں معذرت کے ساتھ اس کو فقہا نے حرام لکھا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، یعنی اگر بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو جتنے حاضرین ہیں ان پہ غور سے سننا واجب ہو جاتا ہے، اور جہاں سارے ہی بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں اور کوئی سننے والے حکم پر عمل پیرا نہیں ہو رہا ہو تو یقینی سی بات ہے کہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ تو اتنی چیخ چیخ کر پڑھنے کا ویسے ہی منع کیا گیا۔ آپ کو شاید یاد ہو ہم نے سفر والے جب ہم ٹاپک پہ کلام کر رہے تھے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک جگہ صحابہ کرام نے تکبیر کی آواز کو بلند کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو کچھ پست کرو، جس کو تم سنا رہے ہو وہ کوئی بہرا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پست آوازوں کو سن سکتا ہے۔ اتنی بلند آواز سے گویا کہ ذکر نہ کرو کہ اپنے دوسرے کے کانوں کے اوپر گراں گزرے یا اپنا گلا ہی خراب ہو جائے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو اسی طریقے سے یہ قرآن خوانی کا مسئلہ ہے کہ چیخ چیخ کے پڑھنا ایک تو یہ غلط، پھر جب چیخ چیخ کے زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سننے کا جو حکم ہے جو واجب ہے غور سے سننا، اس پر انسان عمل نہیں کر پاتا تو گناہگار ہوتا ہے۔ لہذا یہ قاری صاحبان حافظ صاحبان اگر کوئی بیان سن رہے ہیں اور برا نہ مانیں، یا عام عوام جو گھر میں قرآن خوانی اکثر کرواتی ہو، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس قاری صاحب کو زیادہ بہتر سمجھیں کہ جو آ کر بچوں کو اشارے کریں پڑھو کمبختو زور سے پڑھو، مٹھائی آ رہی ہے سامنے سے، شربت آ رہا ہے اور وہ بچے چیخ چیخ کے پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو صاحب خانے بھی کہتے ہیں یار اب مزہ آیا، قرآن خوانی اپنے جوش پر ہے، اب ہمارے ابا جان کو اچھا ایصال ثواب ہو رہا ہوگا۔ تو ایصال ثواب کا تعلق کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا، چیخ چیخ کے پڑھنے سے، تو ویسی گناہ ہے۔ آپ کا جو مردہ بیچارہ قبر میں لیٹا ہوگا وہ اس پہ تشویش کا شکار ہوگا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے، بلکہ وہ قاری صاحب بہت ہی قابل احترام ہے یقیناً، جو بالکل مدھم آواز میں قرآن پڑھوا رہے ہوں اور یہ بس اتنا کہہ رہے ہوں کہ اپنے کانوں تک بیٹا آواز پہنچاؤ، اور خود بھی اتنی آواز سے پڑھ رہے ہوں۔ اس میں اگرچہ وہ ہمارے ہاں ایک مروجہ ماحول نہیں بن پاتا کیونکہ ہم اس کے عادی ہیں کہ چیخ چیخ کے ہل ہل کے بچے پڑھ رہے ہوں، یوں جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب مزہ آ رہا ہے بھائی، پورے جوش پر ہیں اور ثواب شاید یوں چھلک رہا ہے جیسے کہ فوارہ نکل رہا ہو، اور ہمارے ابا جان اس فوارے کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور ثواب اوپر سے گر رہا ہے، رحمتیں گر رہی ہیں، وہ کیسے وہ بیچارے فضیلت پائیں گے جبکہ یہ تو گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ گھر پہ قاری صاحبان کو بلوائیں تو ان کو مجبور نہ کریں کہ جی بلند آواز سے پڑھو، آپ لوگوں کی تو آواز ہی نہیں آ رہی، یہ نہیں، ان کو پڑھنے دیجئے، بلکہ اگر بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں تو آپ پہ واجب ہے کہ انہیں کہیں نہیں آپ آہستہ آواز سے پڑھیں، اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں، بس ہمیں اتنا ہی چاہیے، اور یہی ایصال ثواب کا صحیح طریقہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر قرآن خوانی کا جواز ہو سکتا ہے، ورنہ اس طریقے سے بہرحال بلند آواز سے پڑھنا یہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہو، پڑھا ہو، یا کسی نے گھر میں قرآن خوانی رکھوائی تو صاحب خانہ بھی اس کا ذمہ دار تھا، وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ دوسرا یہ سرکار نے اس کے ساتھ صرف تلاوت کو نہیں بیان فرمایا بلکہ اور کے ساتھ اور درس و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی، اس کے بعد پھر درس و تدریس یعنی درس قرآن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ کے الفاظ ہیں، یتدارسونہ بینہم، کہ جنہوں نے اس کتاب اللہ کی تلاوت کی اور اس کا آپس میں ایک دوسرے کو درس دیا، یتدارسونہ، ضمیر جاری قرآن کی طرف، بینہم اپنے درمیان، اس قرآن کا اپنے درمیان درس دیا تو ان پر یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ قرآن کے درس کے ساتھ سرکار نے اس فضیلت کو مقید فرمایا۔ تو جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے بہرحال وہ بھی اگر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ یہ فضیلت ملے گی، لیکن سرکار نے خاص قرآن کے درس کے بارے میں برکت بیان فرمائی، اور وہ برکت یہ تھی کہ ایک تو سکون و اطمینان اترتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکون نازل ہوگا، ٹینشن دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی،
ایک بے قراری جو ہماری باطنی بے قراری ہے، ہم ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، سکون طمانینت حاصل ہوگی، اطمینان قلب میں اترتا محسوس ہوگا، باطن میں ایک عجیب و غریب روحانی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ دوسرا، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ تو رحمت ڈھانپنا، رحمت کوئی مادی شے نہیں ہے کہ ایک چادر سی آئی اور ہمارے اوپر آ کے گر گئی، اور جو روحانی نظر والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو چادر گر گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ رحمت کا مطلب انعام الہی ہے، یہ سمجھ لیں، کیونکہ رحمت کا اصل معنی ہے رقت قلبی، دل کی نرمی کو رحمت کہتے ہیں، رقت قلبی، دل کی نرمی کو، دل کے رقیق ہونے کو، نرم ہونے کو کہتے ہیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ قلب ہے نہ قلبی رقت اللہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب قلبی رقت پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، تو ہم انعام دیتے ہیں۔ جیسے کوئی فقیر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں دل نرم پڑ جاتا ہے، رحم آتا ہے، تو ہم فوراً پیسہ دے دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب رقت قلبی ہوتی ہے تو اس کو انعام لازم ہے، کرم فرمانا لازم ہے، انعام دینا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ کرم کرنا، انعام دینا لازم، تو جس کو یہ لازم ہے اس کو کہتے ہیں ملزوم۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت یعنی رقت قلبی ملزوم کہلائے گی، جو چیز کو لازم ہے وہ لازم کہلائے گی۔ تو یہ عربی قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ بعض اوقات لازم بول کے ملزوم، ملزوم بول کے لازم مراد لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جب رحمت کا لفظ مراد لیا جاتا ہے تو رقت قلبی نہیں ہوتی بلکہ انعام مراد ہوتا ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مجلس میں ان کا ذکر فرماتا ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درس قرآن دینے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔